اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کا متلاشی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتھریلی زمین سورج کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی۔ آسمان پرندوں کے وجود سے خالی تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گرمی نے سب لوگوں کو اپنے گھروں میں دبک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی، ایک بچہ جس کی عمر چند سال ہی ہوگی، گرمی سے بے پرواہ ایڑیوں کے بل کھڑا ایک کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا۔ اندر کا منظر اس کے لیے بہت وحشت ناک تھا۔ اس کے ذہن میں چنگاریاں سے اڑ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ قیامت کیوں ٹھائی جا رہی ہے؟ اچانک اندر سے ایک دردناک، اذیت سے بھرپور چیخ ابھری۔ وہ بچہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ جس گھر کی کھڑکی سے وہ اندر جھانک رہا تھا، وہ کسی اور کا نہیں، اس کا اپنا گھر تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ گھر کے اندر اس نے جو قیامت خیز منظر دیکھا تھا، وہ اس کے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ اس کا باپ عمرو اپنے ایک غلام کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اچانک اندر سے اس کے باپ کی غضب آلود آواز ابھری۔ عبداللہ پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا باپ کہہ رہا تھا، تم میرے غلام ہو، تمہارا جسم میرا ہے، تمہاری ایک ایک سانس میری ملکیت ہے، تمہاری نیت، تمہارے ارادے سب میرے حکم کے تابع ہونے چاہیے۔ میرے آقا، میں اب بھی آپ کا غلام ہوں، دل و جان سے آپ کا غلام ہوں، آپ کی ہر خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ نے حیرت سے اس غلام کے لہولہان چہرے اور کٹے پھٹے بدن کو دیکھا۔ ظلم کا ہر وار سہ کر بھی وہ اطاعت کی انتہا کیے جا رہا تھا۔ لیکن غلام کی اگلی بات اس سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن میرے آقا، ایمان میرا ذاتی معاملہ ہے۔ عبداللہ کے باپ عمرو نے کوڑے کا ایک زبردست وار اس کے برہنہ سینے پر کیا تو غلام تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ تمہاری یہی ہٹ درمی میرے غضب کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ تم میرے غلام ہو، تمہارا دین بھی وہی ہونا چاہیے جو میرا ہے۔ نہیں میرے آقا، دین جسموں کا نہیں، روحوں کا سودا ہوتا ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک ذرہ آپ کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، لیکن میری روح دین ابراہیمی پر ایمان لا چکی ہے۔ غلام، تم برباد ہو جاؤ گے۔ عمرو تیج سے پکارا، نہیں میرے آقا، میری آخرت سنور جائے گی۔ غلام نے ایمان کے جذبوں سے سرشار ہو کر کہا، جس کی دنیا برباد ہو جائے اس کی آخرت کہاں باقی رہتی ہے؟ عمرو نے اسے طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس کے مشرکانہ عقائد کی تعلیم یہی کہتی تھی کہ دنیا بس یہی ہے اور سب کچھ یہیں ختم ہو کر رہ جائے گا۔ آقا، یہی تو فرق ہے میرے اور آپ کے دین میں۔ غلام نے زخمی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، میرے دین میں دنیا کی قیمت پر آخرت کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ تم بھیانک موت مرو گے، عمرو نے اسے دھمکایا۔ میرے آقا، جب آپ کا ہر تشدد مجھے ایمان چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکا، تو موت جیسا آسان راستہ مجھے صراط مستقیم سے کیسے ہٹا سکتا ہے؟ غلام نے اپنے زخموں سے چور بدن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کمسن بچہ عبداللہ حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا جذبہ ہے، یہ کون سا دین ہے جس نے اس غلام کی روح کو سرشار کر رکھا ہے۔ اسے اپنے بدن کے زخموں کی تو پرواہ تک نہیں، لیکن اپنی روح کی سچائی اور ایمان پر زد پڑنا، ذرا سی خراش آنا اسے منظور نہیں۔ ذہن چھوٹا تھا، معاملہ بڑا تھا۔ اس کی سوچیں پریشان ہو کر رہ گئیں۔ کانوں میں غلام کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کا باپ عمرو شاید اب غلام پر تشدد کے نئے حربے آزما رہا تھا۔ عبداللہ نے ایک بار پھر اس کھڑکی سے اندر جھانکا تو اس کا جسم لرز کر رہ گیا۔ غلام کا شکستہ جسم دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ غمزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دھوپ سے تپتی زمین پر ننگے پاؤں چل رہا تھا۔
انگارہ بنی زمین اس کے پاؤں میں آبلے ڈال رہی تھی، لیکن اس کا ذہن تو اس غلام کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کسی چیز سے اتنی زیادہ محبت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے ہر خوشی، ہر راحت اور ہر آسائش ترک کر دی جائے؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ غلام سچائی کے راستے پر ہے۔ عبداللہ کی آنکھ ایسے کئی تماشے دیکھ چکی تھی، ہر دفعہ ہی اس پر حیرت کے کئی نئی دروازے کھلتے تھے۔ ایک دفعہ تو حد ہو گئی، اس کے دادا آس نے اپنے ایک غلام کو زنجیروں میں جکڑ کر تپتی زمین پر ڈال دیا۔ اس کی پشت آبلوں سے بھر گئی۔ وہ اس سے بھی اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا جواب بھی وہی تھا، محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ ہر سزا کا جواب وہ یہی دیتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تب عبداللہ کے ذہن کے بند دروازے کھلتے چلے گئے، یہ لوگ سچائی پر ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی اس کے معصوم دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ دین کیا ہے، اس پر کیسے چلا جا سکتا ہے۔ وہ بھی اپنے باپ دادا کے غلاموں کی طرح حق پر ایمان لانے کا اعلان کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ابھی بچہ تھا، مجبور اور لاچار تھا۔ اس کے پاس نہ قوت تھی اور نہ طاقت کہ سب کے سامنے ڈٹ کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا۔ چنانچہ خود پر جبر کر کے آنے والے اچھے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا ہوا بالآخر اپنے دامن میں امید کی ایک کرن لے کر آیا۔ اس کے چچا ہشام بن عاص رضی اللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چچا کے اس اقدام نے اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دی، کیونکہ عبداللہ کو ان سے بہت محبت تھی اور وہ بھی ان سے بہت الفت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عبداللہ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی تھی۔ عبداللہ 10 سال کا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا جذبہ دل میں لیے مکے سے مدینہ کی طرف بھاگ نکلا۔ راستے کی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرتے بالا آخر مدینے جا پہنچا۔ دیار حبیب پہنچ کر اس کے دل کو سکون مل گیا۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی، پھر ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ یہ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا۔ اس کا شمار مکے کے معزز ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ دولت و ثروت میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ مکے کی سرداری بھی اسی خاندان کے افراد کے پاس تھی۔ لوگوں کے مسائل، جھگڑوں اور الجھنوں میں یہی لوگ فیصلہ کرتے تھے۔ ان کے فیصلوں کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا اور دل و جان سے ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ آپ کے دادا عاص بن وائل کا شمار مکی کے مالدار تاجروں میں ہوتا تھا، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ وہ اپنے کفر پر فخر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ آج کی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں گزری۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 85 برس تھی۔ عاص بن وائل کی بدترین دشمنی کی وجہ سے اس کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہے نسل کا ختم ہو جانا۔ جس کی نسل ختم ہو جائے، جو بھلائی سے محروم ہو جائے۔ اس آیت کی نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ فوت ہو گئے اور صرف بیٹیاں ہی باقی رہ گئیں، تو عاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آج کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جب یہ فوت ہو جائیں گے تو پیچھے ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ قرآن کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ عاص بھلائی سے محروم رہا، کفر ہی کی حالت میں مرا۔ آج اس کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ کے والد کا نام عمرو تھا۔ وہ قریش کے دانا لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کی دانائی اور عقل و فہم کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ابتدا میں وہ بھی اپنے باپ عاص کی طرح مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق بخشی۔ 8 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان دنوں
جنگ ذات السلاسل سر پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تم کو لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ یوں جاتے ہی ان کو جہاد جیسے عظیم فریضے کے لیے تیار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی والدہ بھی ابتدا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ جنگ احد میں وہ کفار کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر ابھارتی تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ان کو ہدایت کی روشنی نصیب ہو گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ ایک معزز خاندان کے فرد تھے، جن کو وراثت میں عقل مندی، بہادری، فصاحت و بلاغت جیسی صفات ملی۔ تاریخ میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لیے یہ خوبیاں کافی تھیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ جو چیز ایک دفعہ سن لیتے ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ کے دادا عاص کے پاس یہودی اور عیسائی بطور مہمان آتے رہتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ نے ان سے کہا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، کیونکہ وہ ان کی ذہانت کو جان چکے تھے۔ باپ کا یہ ارادہ پورا ہو گیا۔ کم سن عبداللہ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس وقت پورے مکہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 7 سے زیادہ نہیں تھی۔ ہاں، جو بھی عربی کتاب ان کے ہاتھ لگتی اسے فوراً پڑھ ڈالتے۔ ان میں علم کی پیاس اتنی شدید تھی کہ ہر وقت علم کی لگن ان کے دل میں جاگتی رہتی۔ پھر ان کے دل و دماغ میں ایک اور خیال نے جگہ بنا لی کہ جب تک وہ کسی اور زبان کو نہیں سیکھتے تب تک ان کی علمی پیاس نہیں بجھے گی۔ ان کے اس خیال اور شوق نے ان کو سریانی زبان سیکھنے کی طرف مائل کر دیا۔ چنانچہ اپنی محنت سے انہوں نے سریانی زبان سیکھی ہی نہیں بلکہ وہ اس کے ماہر بھی ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ رضی اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری پر گھی، اور وہ ان دونوں کو چاٹ رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو انہوں نے یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ تعبیر کی کہ وہ 2 کتابوں کو پڑھیں گے، یعنی قرآن پاک اور تورات۔ اسی وجہ سے آپ کو قاری الکتابین یعنی 2 کتابوں کو پڑھنے والا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کو جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد تورات پڑھے یا اس کو زبانی یاد کرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے شک تورات بھی آسمانی کتاب ہے، اسے بھی قرآن کی طرح ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اس کے احکامات کو اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے لیے بدل ڈالا۔ اب اس کتاب کو پڑھ کر حق اور باطل میں فرق معلوم کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے مطالعے سے گریز کرنا چاہیے، البتہ اس اعتبار سے اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا کچھ ہے تاکہ پڑھ کر یہودیوں کا مقابلہ کیا جا سکے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا توڑ کیا جا سکے۔ کسی حد تک اس کو پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن نہ پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا عمر تشریف لائے۔ کہنے لگے، ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کی کچھ باتیں لکھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم شک میں ہو یا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس صاف ستھرا دین لے کر آیا ہوں۔ اگر آج صاحب تورات بھی ہوتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ جب مسلمان ہوئے تھے اس وقت قرآن پاک کی کئی آیات اور صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس جا کر قرآن پاک سنتے، پھر اس کو حفظ کر لیتے اور بعد میں لکھ لیتے۔ آپ نے جلیل القدر صحابی زید بن ثابت رضی اللہ سے باقاعدگی سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ جو قرآن نازل ہوتا اس کو فوراً لکھ لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تمام قرآن انہوں نے لکھ لیا تھا۔ آپ کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا دلی تعلق تھا، آپ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔
کبھی بھی اس سے اکتاتے نہیں تھے۔ آپ قرآن پاک کو یاد کر لینا ہی کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ دلوں کو آباد کرنا ضروری سمجھتے تھے، تاکہ یاد کرنے کے بعد اللہ کا فرمانبردار بندہ بن سکے۔ اس میں بتائے گئے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ قرآن کی دعوت پر ہمیشہ لبیک کہا جائے۔ اسی لیے جب آپ تلاوت کرتے تو پورے یقین اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہر کلمے پر ٹھہرتے، اس پر غور و فکر کرتے۔ دوران تلاوت جب جنت کا ذکر آتا تو آپ کی کیفیت کچھ یوں ہو جاتی جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب دوزخ کا ذکر آتا تو اس طرح گھبرا جاتے جیسے دوزخ کے عذاب اور وہاں کی چیخ و پکار کو سن رہے ہیں۔ تلاوت کے دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن کے مطالعے کی لذت اور سعادت وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو دل و دماغ کی پوری گہرائی، توجہ، دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھے۔ قرآن کی قرأت کی لذت جس نے بھی پائی، دنیا کی دوسری تمام لذتیں اس کے سامنے ہیج ہو گئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ صرف قرآن ہی سے محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیدائی تھے۔ جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کرتے، عبداللہ رضی اللہ اس کو بغور سنتے اور اس کو ذہن میں نقش کر لیتے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے ساتھ کئی حدیث مبارکہ کو لکھا، حالانکہ صحابہ کرام اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ قرآن کی طرح کسی اور چیز کو بھی لکھا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیث لکھنے سے منع فرمایا۔ تم میری بات نہ لکھو، جو کوئی تم میں سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ بیٹھا ہے اس کو مٹا دو۔ اس ہدایت اور تنبیہ کا مقصد غالباً یہ تھا کہ قرآن ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح مضبوط اور پائیدار ہو جائے۔ انہیں قرآن مجید کی لکھائی کے ساتھ احادیث مبارکہ کا فرق معلوم ہو جائے، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس سے یہ بات ثابت کرنا بھی مقصود تھا کہ قرآن جیسا کلام اور کتاب اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ لیکن یہ سب شروع کی باتیں تھیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور اس کی تعلیمات کو اچھی طرح پہچان گئے۔ قرآنی آیات اور احادیث کے آپس میں مل جانے کا خدشہ ختم ہو گیا، تب احادیث کو قلم کے ساتھ لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ خود عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں ہر وہ بات لکھ لیا کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلتی اور میرے کانوں میں پڑ جاتی۔ مجھے لکھتے دے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منع کر دیا کہ آپ ہر بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہو لکھ لیتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ہیں۔ کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کی حالت میں۔ عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے کہنے پر لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی کلمہ نکلتا ہی نہیں۔ لکھنے کی وجہ ہی سے آپ کو دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ احادیث یاد تھیں، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے بھی زیادہ احادیث آپ کو یاد تھیں۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے تھے، مجھ سے زیادہ کسی صحابی کو احادیث مبارکہ یاد نہیں، سوائے عبداللہ بن عمرو کے، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ تمام احادیث مبارکہ کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ احادیث ایک مجموعے کی شکل اختیار کر گئی تھیں اور ان کو لوگ صحیفہ صادقہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ صحیفہ حضرت عبداللہ رضی اللہ کو بڑا محبوب تھا۔ آپ اس میں کسی لفظ کو نہ تبدیل کرتے اور نہ ہی اپنی طرف سے الفاظ میں کوئی کمی بیشی کرتے۔ امام مجاہد رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان کی چارپائی کے نیچے سے اس صحیفے کو نکال لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو مجھے روک دیا کہ اسے واپس رکھ دو۔ میں نے کہا، آپ تو مجھے کسی چیز سے نہیں روکتے تھے، آج کیوں اس صحیفے سے روک رہے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا، بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔